RSS نے طے کر لیا کہ ہم نے ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ہم نے گریٹر انڈیا جو صرف اور صرف اکھنڈ بھارت ہندوؤں کا ہے وہ بنا کر رہنا ہے۔ اور یہ فیصلہ کن وقت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایران، سعودیہ اور عراق اگر انڈیا کا تیل بند کر دے تو انڈیا پورا بند ہو جائے گا، انڈیا کہیں کا نہیں رہے گا۔ The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. The pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. السلام علیکم، میں جہانزیب نذیر آپ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں عمان میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا کرک، اور وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ رجنالڈ کی حکومت تھی۔ کرک کے علاقے سے حاجیوں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ اس نے ایک قافلے پر حملہ کیا، سارے قافلے والوں کو شہید کر دیا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا محمد، بلاؤ اس کو، وہ تمہاری مدد کرے۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے ایک بحری بیڑا تیار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ یمبو کی بندرگاہ تک پہنچ گیا، موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ واپس آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ حطین کی لڑائی فلسطین میں لڑی گئی، جس میں پورے یورپ نے جنگ لڑی، اور ایک طرف صلاح الدین ایوبی اکیلا ہے، دوسری طرف پورا یورپ ہے۔ اس میں یورپ کو بری طرح شکست ہوئی۔ 12 ملکوں کے بادشاہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے قید کر کر لائے گئے۔ شدید گرمی تھی، سب کو پانی پیش کیا گیا، لیکن رجنالڈ کو پانی نہیں دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اسلام میں ہے اگر کسی کو پانی دے دو تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو امان دے دی، اور میں تمہیں امان نہیں دینا چاہتا۔ میں نے تمہارے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک دفعہ جب تم نے کہا تھا کہاں ہے تمہارا محمد، اس کو بلاؤ، دوسری مرتبہ جب تم مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ آج محمد کا ادنا غلام حاضر ہے، تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی۔ باقی ملکوں کے بادشاہ کانپنے لگے اور خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم بادشاہوں سے بادشاہوں والا سلوک کرتے ہیں، لیکن اس نے حد پار کر دی تھی، اس نے ساری لیمٹس کراس کر دی تھیں۔ آج ایگزیکٹلی وہی سارا کچھ انڈیا کے اندر ہوا۔ ایک سرکاری پارٹی، ایک اتنے بڑے ملک کی سب سے بڑی پارٹی بی جے پی کی سپوکس پرسن، مودی کی سپوکس پرسن، میڈیا کے اوپر آ کر کھلم کھلا گستاخی کر رہی ہے، ساری حدیں پار کر رہی ہے، ساری لیمٹس اس نے کراس کر دیں۔ اور افسوس در افسوس وہ پاکستان جو اس معاملے میں لیڈ کیا کرتا تھا، دنیا میں کہیں بھی کوئی گستاخی ہوتی تھی پاکستان سب سے آگے ہوتا تھا، پاکستان لیڈ کیا کرتا تھا، آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے پاکستان کا دور دور تک کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ جیسا کردار پاکستان کا ہونا چاہیے تھا ویسا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستانی تو کہا کرتے تھے کہ عرب سوئے ہوئے ہیں، آج تو عرب بازی لے گئے۔ فتویٰ تو عمان کے مفتی کی طرف سے آیا، یہ تو میرے پاکستان کے مفتی حضرات کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ پورا عرب کھڑا ہو گیا، پورا عرب جاگ اٹھا ہے۔ جس طریقے سے عرب نے بائیکاٹ کیا ہے اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ ان کا میڈیا، سوشل میڈیا، ان کی عوام، ان کے مفتی حضرات، قطر، بحرین، کویت، عمان، UAE، سعودی عرب، سارا عرب اکٹھا ہو گیا ہے۔ اور جن کے پاس ہندو جابز کرتے ہیں وہ ان کو جاب سے نکال رہے ہیں لوگ کہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ایسا منظر پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ بہت بڑا انقلاب ہے، پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف مودی نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، وہ ڈٹ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ OIC نے جو ہمارے خلاف بیان دیا ہے وہ نیرو سوچ کا نتیجہ ہے، ان کی نیرو سوچ ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے، RSS نے طے کر لیا ہے
کہ ہم نے ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ہم نے گریٹر انڈیا جو صرف اور صرف اکھنڈ بھارت ہندوؤں کا ہے وہ بنا کر رہنا ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ بھارت کو نہیں پتا تھا اتنی بڑی اسپوک پرسن میڈیا پر بیٹھ کر ایسے ہی بات کر دے گی؟ اپنی نجی محفل میں وہ خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتی، تو سوشل میڈیا پر آ کر سب کے سامنے اس طرح بات کرے گی؟ یہ پاسبل نہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، اور جان بوجھ کر وہ ڈٹائی دکھا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے، اور ان کے پیچھے ساری یورپی طاقتوں کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، سب کی ان کو حمایت حاصل ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اب، اور یہ فیصلہ کن وقت ہے مسلمانوں کے لیے۔ عرب کھڑا ہو گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عرب نے بائیکاٹ کر دیا، ایران، سعودیہ اور عراق اگر انڈیا کا تیل بند کر دے تو انڈیا پورا بند ہو جائے گا، انڈیا کہیں کا نہیں رہے گا۔ رشیا نے بھی مسلمانوں کے حق میں بیان دیا ہے، لیکن افسوس پاکستان پر ہوتا ہے۔ ہم اس معاملے میں اس وقت بہت پیچھے رہ گئے۔ ہماری اور ان کی زبان ایک ہے، اس نے ہماری زبان میں ہی گستاخی کی ہے۔ ہمارے تک تو پیغام بہت جلدی پہنچ گیا تھا، عربوں تک تو دیر سے پہنچا ہے، اور ٹرانسلیشن انہوں نے سنی ہوگی، تو ایکشن تو ہمیں لینا چاہیے تھا۔ بڑے دکھ کا مقام ہے، ایک طرف خوشی ہے کہ عرب کھڑا ہو گیا، دوسری طرف دکھ ہے کہ وہ پاکستان جس کو یہ کام لینے کے لیے بنایا گیا تھا آج وہ پیچھے رہ گیا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، ورنہ یہی پاکستان تھا، اور اسی پاکستان کا وزیر اعظم پوری دنیا کے پلیٹ فارم پر، پوری دنیا کے سامنے جا کر لیڈ کرتا تھا، بلیسفیمی کے اوپر، اسلاموفوبیا کے اوپر، اور ہر چیز کے اوپر جا کر وہاں کھڑے ہو کر سب کے سامنے بات کرتا تھا، سب کے سامنے للکارتا تھا کہ دیکھو ہمارے نبی کے بارے میں بات مت کرنا، جب تم ہمارے نبی کے بارے میں بات کرتے ہو تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. The pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. اور یہ دل کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہے، جسم کی تکلیف سے بڑی دل کی تکلیف ہے۔ آج عرب میڈیا اس کے کلپس چلا رہا ہے، اگر کوئی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کسی اور نے جا کر بات کی ہوتی تو آج اس کے بھی کلپس چلائے جاتے۔ یہ کریڈٹ تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے کھاتے میں لکھا تھا، اس کو مل گیا۔ بڑے دکھ کی بات ہے لیکن کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کدھر جا رہے ہیں، پاکستان کا کردار کدھر ہے اس سارے کھیل میں۔ پوری دنیا کھل کر سامنے آ رہی ہے، پوری دنیا کا کفر کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور ہم غلام در غلام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ چلیں تجارت ہی ختم کر دی ہوتی، کوئی ایک اعلان کر دیا ہوتا کہ ہماری اور انڈیا کی تجارت آج سے ختم، انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا ہوتا، انڈین پروڈکٹس کا، انڈین فلموں کا، انڈیا کی ہر چیز کا، ان کے مشیر کو بلا کر بائیکاٹ احتجاج کیا ہوتا، اس کو ملک سے نکالا ہوتا، کچھ تو کیا ہوتا۔ ایک دو ٹویٹس چند ایک لوگوں کی طرف سے آ گئی تو سمجھ رہے ہیں جی ہم نے کھاتا پورا کر دیا، بس اپنا نام لکھوا دیا۔ بہت دکھ کی بات ہے، مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، پاکستان کے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ۔ پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہ دھرتی کلمے کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ دھرتی بن رہی ہے، لیکن ہم نے جو تماشا اس دھرتی کے ساتھ کیا، ہم نے وہی کام کیا جیسے بنی اسرائیل کو ایک ملک بنا کر دیا گیا تھا اور انہوں نے ناقدری کی، وہی ناقدری پاکستانیوں نے کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سوچ دے، اور جلد از جلد اللہ تعالی ان لوگوں کو نیست و نابود کرے جو اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے باہر ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہیں۔ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں یا چھپے دشمن ہیں یا منافق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت لکھی ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کو مسلمان کر دے۔ نہیں لکھی تو یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کا بول بالا فرما، تیرے نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔
ہم تو سن بھی نہیں سکتے. میں وہ کلپس ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی, سنا بھی نہیں. اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم سن بھی سکے. ہو لیکن افسوس بہت ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میرا, آپ کا, سارے پاکستان کا, سارے مسلمانوں کا, پوری امت کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.